بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نامرد شوہر ہر رات کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بستر سے اٹھ کر ہر روز باتھ روم میں چلا جاتا تھا اور پورا 1 گھنٹہ لگا کر آتا تھا۔ اب تو یہ ہر روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی آخر وہ ہر روز ہر آدھے گھنٹے بعد باتھ روم کیوں جاتا ہے اور وہاں پر پورا 1 گھنٹہ لگا کر واپس آتا تھا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے بہت مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مجھے ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں اس کے رویے سے پریشان ہونے لگی تھی۔ دن بھر اس کا برتاؤ میرے سامنے بالکل نارمل رہتا تھا لیکن رات کو عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب شادی کی پہلی رات دلہن بنے میں بیٹھی تھی تب اس نے میرے قریب آ کر مجھ سے کہا تھا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے چہرے پر اتنے عجیب تاثرات سجا کر مجھ سے بات کیوں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، جی بتائیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اس لیے پہلے ہی سب کچھ بتا رہا ہوں۔ میں نامرد ہوں اور میرے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ہزاروں خواب سجائے یہاں پر اپنے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی اور میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ نامرد ہے۔ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، لیکن میں نے صبر سے کام لینا ضروری سمجھا تھا۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ مجھے لگا وہ شاید مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور ابھی کہے گا کہ یہ سب مذاق تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھر بھی مجھے اس کی بات پر ذرا سا یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا، شاید وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو دلاسا دیتے سوچ رہی تھی اور میں نے پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں ضرور پتہ لگا کر رہوں گی آخر کیا ماجرا ہے، وہ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اگر یہ سب جھوٹ نہیں تھا تو بھی میں ہمت نہیں ہارنے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی۔ اب اس نے عجیب روٹین بنا لی تھی۔ وہ صبح جلدی آفس چلا جاتا اور شام کو دیر سے گھر آتا اور رات کو بستر سے اٹھ کر تھوڑی دیر بعد باتھ روم چلا جاتا۔ تنگ آ کر میں اس سے پوچھتی تھی، آخر تم کیوں اتنی بار باتھ روم جاتے ہو؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے تم جاتے ہو؟ تم اپنی وہموں کی دکان بند رکھا کرو۔ تھکا ہارا کام سے آتا ہوں، اس کے بعد تمہاری یہ عجیب باتیں۔ بھلا باتھ روم کوئی کیوں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے حاجت کے وقت ہی جائے گا۔ وہ ٹال مٹول کر کے میری بات گما دیتا تھا۔ مجھے اس کی باتوں پر ذرا سا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس پوچھتی، تمہارے ہاں کب خوشخبری آئے گی؟ اب میں انہیں کس منہ سے بتاتی کہ ان کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا تھا؟ اس نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ مجھے خود کے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، لیکن میں ساس کے آگے خاموشی رہی اور بولی، یہ سب تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی اور منہ بنا کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اسے لگتا تھا شاید میں ہی بچہ نہیں چاہتی۔ اب سچ تو صرف میں اور میرا شوہر ہی جانتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت مرتبہ کہا کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ یہ بات سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا اور وہ گھبرا جاتا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں عجیب لگتی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی سچ جاننے کی، آخر کیا راز تھا ان سب باتوں کے پیچھے؟ اگر وہ نامرد تھا تو علاج کے لیے کیوں راضی نہ ہوتا تھا؟ کیا اسے بدنامی کا ڈر تھا یا وجہ کوئی اور تھی؟ اور وہ کیوں ہر رات بار بار باتھ روم چلا جاتا تھا؟ کیا وہ کسی لڑکی سے بات کرتا تھا؟ میں نے باتھ روم کے دروازے سے کان لگا کر بھی سننے کی کوشش کی تھی مگر مجھے کسی چیز کی آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کی روز روز کی اس حرکت کو بہت مشکل سے برداشت کیا تھا مگر اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے غصے سے اسے کہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے اور اب مجھے تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننا ہے۔ میری بات سنتے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کچھ عرصہ انتظار کر لو، جلد سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ وہ میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے بولا تھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے میری بات سنتے تن سے گئے تھے، اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر کچھ عرصہ صبر کرو، شادی کی رات سے تم یہی کہتے ہوئے آ رہے ہو۔ میں نے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ میں اس پر غصہ ہونے لگی تھی، اوپر سے میری ساس نے بار بار بچے کا پوچھ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی اور ان کے سوال جواب تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا، میری طرح ان کی بھی خواہش تھی اپنے گھر میں بچوں کو دیکھنے کی۔ اگر میں ان کو بتا بھی دیتی تو نہ جانے وہ میری بات کا کیا مطلب نکال لیتی، کیونکہ شوہر نے مجھے
ساس کو بھی بتانے سے منع کیا ہوا تھا۔ میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی مجھ سے ملنے اکثر آتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چائے تیار کر کے لائی تو اچانک بھابھی نے مجھ سے پوچھا تھا، تمہاری شادی کو بھی ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، کب دے رہی ہو گڈ نیوز؟ وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یوں لا تعلق بنا بیٹھا تھا جیسے اس بات سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں بھابھی کو کیا جواب دوں۔ یہ سب تو رب کے کھیل ہیں، اور اللہ نے چاہا تو جلدی آپ سب کو خوشخبری سناؤں گی۔ میں نے آسودگی سے کہا تھا، انشاءاللہ جلدی تم صاحب اولاد ہو جاؤ گی۔ میری ساس نے مسکرا کر مجھے دعا دی تھی، لیکن مجھے وہاں اپنا آپ اب بے معنی لگ رہا تھا۔ لوگوں کی باتیں مجھے اور پریشان کرتی تھیں۔ ان کی یہ سب باتیں سن کر میں دل ہی دل میں اداس ہو گئی تھی۔ شہزیب میرے ساتھ صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا تھا کہ وہ سکون سے کیسے بیٹھ سکتا ہے جبکہ میں پریشان تھی۔ ارے سب تو ہو ہی اسی کی وجہ سے رہا ہے۔ سب لوگ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر بھابھی والے بھی چلے گئے۔ میرا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ بھابھی کے بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں اولاد کی خواہش شدید زور پکڑ گئی تھی۔ اولاد کی محرومی کا احساس میرے اندر بڑھ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند مجھ سے کوسوں میل دور تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میں نے آج سوچ لیا تھا کہ آج اس سے بات کر کے رہوں گی۔ میں نے شوہر کو ہلکی آواز سے پکارا تھا، کیا بات ہے؟ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں بہت تنگ آ گئی ہوں لوگوں کی باتوں سے۔ آخر کب تک میں ایسے ہی رہوں گی؟ ہر روز کوئی نہ کوئی مجھ سے بچے کا سوال کرتا ہے۔ میری حد اب ختم ہو چکی ہے۔ میں کیا بتاؤں لوگوں کو؟ اب خود بھی علاج کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتے ہیں۔ میں اب کیا کروں؟ میں نا امید ہوتی جا رہی ہوں۔ ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے اسے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یار لوگوں کی تو عادت ہے ہر بات کہنے کی، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جیسے وہ اس موضوع سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہو۔ بات صرف لوگوں کی نہیں ہے، میرے احساسات اور جذبات کی بھی ہے۔ میں نے دکھ سے کہا تھا، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میرے اندر باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تم جتنی جلدی اس بات کو تسلیم کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے سرد تاثرات لیے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ میں اس کی باتیں سن کر اور افسردہ ہو گئی تھی۔ اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ پھر بستر سے اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ میں بے بسی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ کسی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ نماز میں دعائیں مانگتی، وظیفے پڑھتی رہتی تھی۔ اب تو ہر روز کا یہی معمول بن گیا تھا، لیکن میرے شوہر کا رویہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ ایسا کیا راز تھا کہ وہ باتھ روم بار بار چلا جاتا تھا اور گھنٹوں لگا کر آتا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں کیوں نہ باتھ روم میں خفیہ کیمرہ لگا کر دیکھوں، اس سے پوچھوں سب پتہ چل جائے جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے باتھ روم میں کیمرہ لگا دیا تھا۔ اب میں کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی کہ اب حقیقت میرے سامنے واضح طور پر آ جائے گی، میری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے کام پر جانے کے بعد میں نے چپکے سے وہ کیمرہ نکال لیا تھا۔ اس کے بعد جو مجھے دیکھنے کو ملا تھا اسے دیکھتے میں حیران و ششدر رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں کچھ بھی مشکوک چیز مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں جا کر بار بار منہ ہاتھ دھوتا تھا اور نہاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ تو پھر ایسی کون سی چیز تھی جو میرے شوہر کو باتھ روم جانے پر مجبور کر رہی تھی، وہ بھی بلا ضرورت؟ اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے سوچا اس پر نظر رکھوں گی، اس طرح شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں اس پر نظر رکھنے لگی تھی، ہر وقت اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی گھر کی بیل بجی تھی۔ میں نے جا کر دیکھا تو بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے سلام کیا اور میں نے ان کو اندر آنے کو کہا تھا۔ میں شاپنگ کرنے گئی تھی بچوں کے ساتھ، تو تمہارے لیے بھی کچھ چیزیں لے آئی ہوں۔ بھابھی نے کچھ سامان میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا۔ چلیں آپ اچھے وقت پر آئی ہیں، میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے کہا تھا۔ ارے بھائی نہیں، میں گھر جا رہی ہوں، بھابھی نے کہا، مگر میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ کچھ دیر میں میرا شوہر بھی آ گیا تھا اور ہم سب نے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ شہزیب کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی نے مجھے بھی اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا تھا۔ تم بھی آج میرے ساتھ آ جاؤ، تمہاری بھائی شہر سے باہر گئے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں، بھابھی نے کہا تھا۔ میں نے انہیں انکار کرنا چاہا تھا کیونکہ میں شہزیب کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، لیکن بھابھی کے اصرار پر میں ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی اور شوہر سے پوچھنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے شہزیب سے اجازت مانگی تھی اور اس نے خوشی خوشی مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہاں چلی جاؤ،
تمہارا اپنا گھر ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا، اور میں بھابھی کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ وہاں پر بچوں کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر رہا تھا، میں کافی خوش رہنے لگی تھی، میرا دل بہل گیا تھا، مگر مجھے شزیب کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر میں لاؤنج میں بیٹھی سوچوں کی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ بھابھی میرے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور چائے کا مگ مجھے تھما دیا۔ کیا بات ہے، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے مسکرا کر ان کو ٹالنے کے لیے کہا تھا۔ کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو مجھ سے۔ ان کو شاید میری بات پر یقین نہیں آیا تھا، میں اندر اندر ڈر رہی تھی کہیں بھابھی کو سچ پتہ نہ چل جائے، اور میں اپنے شوہر کے بارے میں بھابھی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے مجھے ہی بعد میں طنز سننے کو ملتے، اور میں اپنے شوہر کی برائی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی ہی بات بدل دی تھی اور پھر کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ مجھے شہزیب کا خیال آیا تھا، جب سے میں یہاں آئی تھی اس نے ایک بار بھی مجھے کال یا میسیج نہیں کیا تھا۔ مجھے اب گھر جانا تھا، میں زیادہ دن یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، ورنہ سب کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ اگلے دن بھائی بھی آگے تھے اور میرا شوہر بھی مجھے لینے آیا تھا۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تھی میری ساس نے مجھے گلے لگایا تھا۔ بیٹا، تمہارے بنا گھر ویران ہو گیا ہے، تم رونق ہو اس گھر کی، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا لیکن میں خوش تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آئی تھی، شہزیب لیپ ٹاپ گود میں رکھے سر جھکائے کوئی کام کر رہا تھا۔ میں اس سے باتیں کرنے لگی تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ مجھے نیند آنے لگی تھی، وہ پھر سے اٹھ کر باتھ روم چلا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، یہ سب ابھی تک چل رہا تھا۔ میں مزید پریشان ہو گئی تھی، میری نیند اڑ چکی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کیسے میں پتہ لگاؤں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب میں اپنے دماغ میں فضول سوچوں کو جگہ نہیں دوں گی۔ اگلے دن شہزیب نے کہا تھا کہ اس کے کچھ دوست آ رہے ہیں جن کو اس نے ڈنر پر بلایا ہے۔ میں نے اور میری ساس نے مل کر ان کے لیے کھانا بنایا تھا، تیاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے دوست آئے تھے، سلام دعا کے بعد کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو دیر تک بیٹھا رہتا تھا۔ باتھ روم کی تلاشی لینے کے لیے گئی تھی مگر ناکام ہو گئی تھی۔ مجھے وہاں کچھ بھی مشکوک چیز نہیں ملی تھی، کیمرے سے بھی کچھ پتہ نہ چلا، تلاشی سے بھی فائدہ نہ ہوا، تو کیا میں بس کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اسے تو ہر تھوڑی دیر بعد باتھ روم جانے کی عادت تھی، لیکن آج تو وہ دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، ایک بار بھی باتھ روم کا رخ نہیں کیا تھا اس نے۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا میرا شوہر جان بوجھ کر وہ سب کرتا تھا یا بات کچھ اور تھی؟ کچھ دیر بعد اس کے دوست چلے گئے تو وہ باتھ روم چلا گیا۔ میں اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے قسمت مجھ پر زور زور سے ہنس رہی ہو۔ میرا شوہر مجھ سے کھچا کھچا رہتا تھا، سارا وقت وہ اپنے کام میں ہی مصروف رہتا تھا، وہ اپنی ماں کے پاس بھی وقت گزارتا تھا، بس میری باری ہی اسے باتھ روم یاد آ جاتا، اور رات کے وقت اس کا وہی معمول یہ سب دیکھ کر میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ میرے اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے ملنے آتا تھا، اس کے ساتھ بھی میرا شوہر سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ بیٹا، تم دونوں کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک تم امید سے نہیں ہوئی۔ پڑوس والی رضیہ ہے نا، اس کی بہو کی شادی کو بھی 1 سال ہو گیا ہے، اس کے یہاں 2 جڑواں بچے ہیں، میری ساس نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ ہر روز یہی بات کرتی رہتی تھی اور میں چپ چاپ سنتی۔ میں مجبور تھی، کسی کو اپنی پریشانی بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میری شوہر کی حرکتیں دیکھ کر میں اکتا گئی تھی۔ میری ساس ہر روز پوچھتی تھی اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا کو دینے کے لیے۔ وہ گھریلو ٹوٹکے مجھ پر آزماتی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مسئلہ تو میرے شوہر میں تھا، یہ بات میں ان کو نہیں سمجھا پائی تھی۔ میری پریشانی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس بات کا ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ میری ساس شہزیب کی دوسری شادی نہ کروا دے، کیونکہ ان کی توجہ بھی مجھ سے ہٹ گئی تھی۔ شہزیب، مجھے بتاؤ آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم کچھ بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ آخر کب ہوگا یہ سب ختم؟ کب مجھے بھی خوشخبری سننے کا موقع ملے گا؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میرے ساتھ بس ایک ہی مسئلہ ہے جو شادی کی پہلی رات بتا چکا ہوں، لیکن تم تو جونگ کی طرح ایک بات سے چپک کر بیٹھ جاتی ہو۔ اب میرا سر درد نہ کروانا، لیکن کوئی تو بات ہے جسے آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے بار بار باتھ روم جانے کی؟ چلو اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ بتائیں علاج کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ کیا آپ کو نہیں خواہش ہماری بھی اولاد ہو؟ میں نے بھی غصے سے پوچھا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا تھا ہر حال میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ تم نے فضول قسم کے وہم پال رکھے ہیں جن کا علاج میرے پاس نہیں ہے، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کسی بھی حالت میں بتانے پر راضی نہیں تھا۔
میں تنگ آ گئی تھی اتنی تلاشی لینے اور اس پر نظر رکھنے کے بعد بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اب میں تھک گئی تھی، میرے اندر اب اور ہمت نہیں تھی، میرا دماغ سوچوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں ہر وقت اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ شوہر سے بس ایک آخری دفعہ دو ٹوک انداز میں بات کروں گی، لیکن اس کے لیے کچھ دن صبر کرنا تھا، کیونکہ کل ہی تو شوہر سے بات کی تھی، ورنہ شاید وہ غصے میں غلط قدم اٹھا لیتا۔ صبح ہوتے ہی وہ آفس کے لیے نکل جاتا تھا اور میں بھی دن بھر کے کاموں میں مشغول رہتی تھی۔ آج میں نے سوچا تھا رات کو اسے بات کر لوں۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا، کھانے سے فارغ ہو کر میں کمرے میں چلا گیا۔ میں چائے تیار کر کے کمرے میں لے آئی تھی۔ شازیب مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ موبائل میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں کہو کیا بات ہے؟ اس نے مسکرا کر موبائل سے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ دیکھو میں بہت پیار سے تم سے پوچھ رہی ہوں، آخر کیا وجہ ہے جو تم باتھ روم چلے جاتے ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ تاکہ میں کوئی حل ڈھونڈ سکوں، اور اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو علاج کے لیے راضی ہو جاؤ۔ میں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ میری بات سنتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ گھبرا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر کیوں تم یہی بات کرتی رہتی ہو؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ایک بار میں بات؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ مجھ پر ہی برس پڑا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ شازیب غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تو صرف ایک بات پوچھی ہے، آپ تو غصہ ہی ہوگے، میں نے ہمت کر کے نرمی سے کہا۔ بات ہی ایسی کی ہے تم نے؟ وہ جھنجھلاتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ میری یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ میں نے ایک اور منصوبہ بنانے کا سوچا۔ اگلے دن میرا شوہر آفس چلا گیا تھا اور پریشانی سے میرے سر میں درد ہو گیا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میں اور میری ساس یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے اور شازیب اس کو یہاں کیوں لے کر آیا تھا۔ بیٹا تم اس لڑکی کو کیوں لے آئے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ میری ساس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں بھی دنگ پانی، مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ یہ میری دوسری بیوی ہے، ہم نے نکاح کیا ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، جبکہ اس کا تو کہنا تھا کہ وہ نامرد ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور میں نے تم سے شادی صرف تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تمہارے بھائی کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی۔ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ سارا تھی۔ اس نے میری بھابھی کا نام لیا تھا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سارا سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، وہ یہ سب جانتا تھا، پھر بھی اس نے خود سارا سے شادی کر لی۔ اس بات کا مجھے بہت غصہ تھا۔ میں نے اسے بدلہ لینا تھا ہر حالت میں۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا تھا۔ میں نے تم سے شادی کی تھی اور میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ میں چاہتا تھا تم کبھی ماں نہ بنو، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آتا تھا۔ رات میں سارا وقت باتھ روم میں گزرتا تھا۔ میرا مقصد خود کو تکلیف پہنچانا تھا اور تمہیں بانجھ عورت کا بدنما دبا لگا کر طلاق دینا تھا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر وہ دل ہی دل میں نہ جانے کون سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ میری ساس نے اس کو روکنا چاہا تھا لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے طلاق دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے بھائی کے گھر چلی آئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر بھائی اور بھابھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ شازیب نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ آپ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ یہ بات سن کر بھائی کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بات تو وہ بھول چکا تھا، مگر شازیب نے اپنے دل میں میرے لیے بغض پال رکھا تھا۔ سارا اس سے محبت نہیں کرتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے حسد کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اور سارا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ میں تب سب بھول چکا تھا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی تھی۔ بھائی حیرت اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ بھائی بہت غصے میں تھا۔ وہ شازیب کے گھر جانے لگا تھا۔ میں نے ان کو روک لیا۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میرا بدلہ وہ لے گا، مجھے اس کے انصاف پر پورا بھروسہ ہے۔ میری عدت ختم ہونے کے بعد بھائی نے میری شادی اچھے خاندان میں کر دی۔ میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے ایک خوبصورت بیٹی ملی تھی۔ آخرکار میری خواہش پوری ہوگی، میری زندگی جیسے مکمل ہوگی تھی۔ شازیب بھی اپنی زندگی میں خوش تھا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ شازیب اور اس کی بیوی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ شازیب اپنی مردانہ صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کا جھوٹ سچ میں بدل گیا تھا۔ قدرت نے بہت خاموشی سے میرا بدلہ لے لیا تھا۔ شازیب کی ماں کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے جان بوجھ کر
تکلیف دی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ خدا نے اسے باپ بننے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا، یہ سزا اس کے لیے کافی تھی۔ اس کی بیوی اسے بیزار رہنے لگی تھی، اس کی بیوی نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سے خلا لے کر چلی گئی تھی۔ بھلا کوئی لڑکی کسی ایسے مرد کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ جیسے میرا شوہر خود غرض تھا، ایسے ہی اسے بیوی بھی اس کے جیسے ہی ملی تھی۔ شزیب نے مجھ سے کئی بار اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ یہ سزا اس کے لیے کافی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور گھر والوں کا رویہ بھی اچھا تھا۔ میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ میں طلاق یافتہ عورت ہوں۔ شوہر کی طرف سے ملنے والی بے لوث محبت اور خلوص کی وجہ سے میں سب کچھ پرانی باتیں بھول گئی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ دوسروں کا برا چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں اب اپنی زندگی میں خوش اور پرسکون ہوں کہ میرے سابقہ شوہر نے صرف اپنی دشمنی کے چلتے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھ کر بانجھ کا الزام لگا کر طلاق دے کر صحیح کیا تھا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔